انتہائی واجب الاحترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، یہ میرے سامنے سورہ الحجرات ہے۔ سورہ الحجرات کی میں نے ابتدائی آیات تلاوت کی۔ ہمارا معاشرہ کیسے خوشگوار ہو، اس کے لیے سورہ حجرات کی تعلیمات اور اس کے مضامین کا مطالعہ اور سٹڈی ضروری ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپسی معاملات کیسے ہوں ان کی اصلاح فرمائی۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کی کل 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس کے آرٹیکلز یعنی مضامین مسلمانوں کی اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی یعنی سوشل لائف، سماجی آداب اور آپسی تعلقات، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کے بنیادی اور دستوری اساس کو ذکر فرمایا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ مسلمانوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اور اس خطاب میں مخاطب ایمان والے ہیں، کلمہ گو، کافر نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بھی تبلیغ کرنا جائز ہے، درست ہے، بلکہ بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ کرنی ہے تو کافروں کو جا کے کرو، ہمارے پاس کیا روز آ جاتے ہو۔ یہ جب ہمارے تبلیغی ساتھی تبلیغ پر نکلتے ہیں، گشت کے لیے نکلتے ہیں، تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کافروں نو جا کے تبلیغ کرو، ساڈے کول کی لین آندے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ہن رب نو بھی آکھو کہ کافراں نو تبلیغ کرو، سانو کیوں تبلیغ کرن ڈے ہو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، اور ایمان والوں کی اصلاح انتہائی ضروری۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، اگر ایمان والوں کی اصلاح نہیں ہوگی تو پھر 2 خرابیاں آئیں گی۔ پہلی خرابی یہ آئے گی کہ زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کے اعمال کے بگڑنے سے فساد آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، آزمائشیں اور فتنے جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ مسلمانوں کے اعمال بگڑنے کی وجہ سے۔ کافروں کے اعمال بگڑنے سے کائنات کے تمدن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ مسلمان ہی اصل کائنات ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو رحمتوں کا نزول، بارشوں کا نزول، اور اگر مسلمانوں کے اعمال بگڑیں گے تو دنیا میں فساد برپا ہوگا، بے امنی ہوگی۔ اور دوسری خرابی یہ آئے گی کہ غیر مسلم کا داخلہ اسلام میں بند ہو جائے گا۔ غیر مسلم یہ کہے گا کہ مسلمان بھی تو ہمارے جیسے ہی ہیں، وہ بھی چوری کر رہے ہیں، وہ بھی ڈاکے ڈال رہے ہیں، وہ بھی رشوت لے رہے ہیں، وہ بھی شراب پیتے ہیں، وہ بھی بدکاری کرتے ہیں، تو ہمیں ان جیسا ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسلمان پر تبلیغ یہ بھی اہم فریضہ ہے۔ یہ بھول جائیں اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ جاؤ کافراں نو تبلیغ کرو، جا کے سانو کیوں تبلیغ کرن ڈے ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو اللہ نے سورہ الحجرات میں یہ جو 5 دفعہ ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یہ کیوں خطاب فرمایا؟ اور میرے عزیزو دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ 5 دفعہ خطاب فرمایا اور 5 ہی دفعہ خطاب میں تقوی کا ذکر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ
انسانی محرکات عمل میں سے سب سے اہم محرک اور موٹیویشن تقوی ہے، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، جواب دہی کا تصور، سب سے اہم موٹیویشن جو ہے وہ تقوی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس آیت کے اندر شق نمبر 1 کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی، حاکمیت کس کی جی؟ صرف اور صرف اللہ کی، اور اس کی تنفیذ اور اجرا کیسے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات بتائے ہیں، جو حدود بتائی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ بعین ہی یہ دفعہ کہ حاکمیت صرف اللہ کی آج ہمارے دستور میں موجود ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے، جو دستور ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی۔ اس پر عمل ہے یا نہیں ہے یہ علیحدہ بات ہے، اور اس کے لیے ایک آئیڈیالوجیکل کونسل بھی بنائی گئی جسے اسلامی نظریاتی کونسل کہا گیا، لیکن وہ غیر مؤثر ہے، غیر مؤثر۔ یعنی وہ جو آئیڈیالوجیکل کونسل ہے اس کا کام کیا ہے؟ وہ اگر کہیں کوئی خرابی دیکھتی ہے، خلاف شرع کام دیکھتی ہے، اس پر رپورٹ بناتی ہے، آگے فارورڈ کر دیتی ہے۔ اب اس پر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یہ حکومتوں کا کام ہے، تو غیر مؤثر۔ لہذا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ نے اور اس کے رسول نے جو حدودات متعین فرمائی ہیں، جو احکامات عطا فرمائے ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ تو بڑا دل فریب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نعرہ کفریہ معاشرے میں تو ٹھیک ہے، اسلامی معاشرہ میں نہیں۔ اس لیے کہ اسلامی معاشرہ میں یا تو تم یہ کہہ دو کہ ہم مسلمان نہیں، تو پھر جو مرضی کرو، اپنی مرضی کرو، تمہیں کون روکتا ہے۔ لیکن اگر دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حدودات سے متجاوز نہیں ہونا، حاکمیت صرف اللہ کی۔ اگلی آیت فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ شق نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ طرز عمل اختیار مت کرو۔ تو فرمایا کہ اسلامی معاشرے کی دوسری شق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ احترام ہونا چاہیے۔ آگے فرمائی شق نمبر 3، اس کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس اگر کوئی خبر، کوئی بات پہنچے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی نہ اسے وائرل کر دو، بلکہ پہلے اس کی چھان پھٹک کرو، فتبینوا، اس کی تحقیق کرو، کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ،
کہ اگر کوئی آدمی تمہارے پاس امن کے حالت کی یا خوف کے حالت کی کوئی خبر لائے تو اس پر چھان پھٹک کرو. اور آپ حیران ہوں گے کہ بغیر تصدیق کے خبر پھیلانے والے کو فاسق کہا. لا الہ الا اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. صحیح مسلم شریف کی یہ روایت. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور اسے آگے بیان کر دے، یعنی سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا. میرے عزیزو دوستو، انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. میں ہوں تو اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ ہیں تو اللہ آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. فتبینوا. شق نمبر 4 فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ، کہ لوگوں میں صلح کراؤ، جوڑ پیدا کرو، توڑ نہ پیدا کرو. صلح کرانا، چاہے اس کے لیے کوئی ہدیہ دینا پڑے، دو مسلمانوں میں صلح کرانا اللہ کی سنت ہے. حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم آپ نے تبسم فرمایا، مسکرا دیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پاس حاضر تھے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، فرما دیجئے کہ کیوں تبسم فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن کے 2 آدمیوں کا معاملہ دکھایا. ہاں جی، میں نے دیکھا کہ 2 آدمی قیامت والے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں. ان میں ایک آدمی اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بندے سے انصاف دلوائیں. کیوں جی؟ مجھے اس بندے سے انصاف دلوائیں. اچھا، اللہ تعالیٰ جانتے بوجھتے پوچھے گا کیا ہوا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ دنیا میں فلانے موقع پر اس نے میرا مال کھایا، اس نے میرا حق کھایا، اس نے میرا زمین ہڑپ کی، یہ اس طرح کی وہ اپنی شکایتیں عرض کرے گا. اللہ تعالیٰ اس بندے کے سامنے جنت کو کھولے گا. وہ دیکھے گا کہ جنت میں بہت خوبصورت اور بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندے جانتے ہو یہ جنت کس کی ہے؟ بندہ یہ عرض کرے گا کہ یا اللہ اتنی خوبصورت جنت یا تو انبیاء کی ہو سکتی ہے یا شہداء کی ہو سکتی ہے. اتنی خوبصورت جنت. تو اللہ یہ فرمائے گا اے میرے بندے، اور توجہ کریں اس بات پر، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، کیا تو ان محلات کے بدلے میں میرے اس بندے کے حقوق کو معاف کر سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا یہ اللہ کی سنت ہے. مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے، ملانے کے لیے ہے، لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا. اگر 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے تھوڑا بہت بات کو بنا کر بھی پیش کرنا پڑے تو اسے جھوٹ نہیں کہا جائے گا. مثلا ایک آدمی ہے، وہ 2 بھائیوں میں صلح کراتا ہے، اس کے پاس جا کر اسے یہ کہتا ہے
کہ یار تیرا بھائی تو بڑی تعریفیں کرتا ہے، حالانکہ اس نے نہیں کی۔ پھر اس کے پاس چلا گیا اور اسے جا کر کہا یار تیرا فلانا بھائی تو تیری بڑی خیر خواہی چاہتا ہے۔ فرمایا یہ جھوٹ نہیں۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو جھوٹا نہیں سمجھتا جو دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے اور اس کا مقصد اصلاح ہو، میں اسے جھوٹا نہیں سمجھتا۔ پھر سورہ حجرات کی شق نمبر 5 فرمایا وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو۔ کیا کرو؟ انصاف، جسٹس، مسلمانوں کے درمیان انصاف۔ اب انصاف کی 3 قسمیں علماء نے لکھی۔ نمبر 1 بول چال میں انصاف، نمبر 2 اپنے کردار میں انصاف، اور نمبر 3 فیصلے میں انصاف۔ ہم بول چال میں بھی انصاف کریں، یعنی جس کا جو حق ہے اسے وہ حق دیں۔ کوئی بڑا ہے تو اسے آپ کر کے مخاطب کریں، یہ انصاف ہے۔ کوئی چھوٹا ہے تو اس پر شفقت کریں، یہ انصاف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ تو ہو گیا بول چال میں انصاف۔ کردار میں انصاف، ہم اپنے کردار کو ٹھیک کریں، اور فیصلوں میں انصاف۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ جو شخص انصاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت والے دن وہ نور کے منبر پر ہوگا۔ لہذا آپ جہاں بھی ہیں وہی انصاف کریں۔ ہماری حیثیت اگر سربراہ مملکت کی ہے تو انصاف، اقربا پروری نہ ہو، لوگوں کے ساتھ لین دین میں انصاف پورا تولیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں تو بڑے ہونے کے ناطے ہم اپنے جونیئرز کے ساتھ انصاف برتیں، اولاد میں تفریق نہ کریں، کسی بچے کو قریب کر لیا، کسی کو دور کر لیا، کسی کو حق سے محروم کر دیا، کسی کو عطا کر دیا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بے انصافی کر رہا ہے۔ اور میرے عزیزو دوستو، سورہ حجرات میں جو شق نمبر 6 بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، پھبتی نہ کسے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ انجام اور مآل کے اعتبار سے تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہم، اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کو پھبتی نہ کسے۔ لا یسخر عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو
وہ تم سے اعمال کے اعتبار سے بہتر ہو، کسی کو بے عزت نہ کیا جائے۔ میرے عزیزو دوستو، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس پر باقاعدہ محفلیں رکھتے ہیں جس میں لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، باقاعدہ ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے تیرا منہ انج جویں انج، تیرا منہ ایسے جیسے ویسے۔ استغفر اللہ، ایک تو یہ اللہ کی تخلیق کا مذاق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسن تقویم، میں نے اسے خوبصورت بنایا اور تو اس پر مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور بہت بری رسم چل چکی ہے، انتہائی بری رسم۔ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس بات پر توجہ بھی کریں، مذمت بھی کریں، کہیں کوئی ایسا کرتا ہے اسے روکیں۔ وہ کیا ہے؟ دوسرے مسلمان کے ساتھ پرینک کرنا۔ یہ نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو بناتے ہیں اور اپنے ویوز بڑھانے کے لیے پرینک کرتے ہیں دوسروں پر، دوسرے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور بعد میں کہہ دیتے ہیں جی ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ کلچر بن چکا۔ اس کے کئی نقصانات دیکھنے میں آئے، کئی دفعہ کئی اموات ہوئی اس پر، اور پھر جب پرینک کیا جاتا ہے تو کئی لوگ بیچارے کمزور دل کے، ان کو کچھ ہو جاتا ہے۔ انتہائی نقصان دہ عمل۔ اور میرے عزیزو دوستو، اس میں خاص طور پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شعائر اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نماز کا مذاق، داڑھی کا مذاق، پردے کا مذاق۔ دردناک عذاب کی دھمکی ہے، دردناک عذاب کی دھمکی ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اور پھر خاص طور پر نماز کا، داڑھی کا، پردے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں، تانا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو صدقات میں کثرت کرتے ہیں۔ اور فرمایا والذین لا یجدون الا جہدہم، جو عبادات میں کوشش کرتے ہیں ان کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا مذاق اڑائے گا، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر سورہ حجرات کی شق نمبر 6 فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القابات سے مت پکارو، جسے ہم کہتے ہیں بیڈ نک نیمز، کوئی بیڈ ٹائٹل دے دینا کسی کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی علامت یہ ہے، یعنی مسلم وہ ہے، حقیقی مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسلام کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو برا بلا نہ کہا جائے، برے نام، برے القابات، لا الہ الا اللہ، نام بگاڑنا۔ چنانچہ روایت ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جیسا خوبصورت
حلہ سمجھتے ہیں لباس، انہوں نے خود پہنا ہوا تھا، ویسا ہی انہوں نے اپنے نوکر کو بھی پہنایا ہوا تھا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے یہ عرض کیا کہ حضرت کیا ماجرا ہے، جیسے کا لباس خود پہنا ویسا ہی غلام کو بھی پہنایا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے اس غلام کو اعیرتہ بأمہ، اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی۔ کیوں جی؟ مطلب آپ سمجھ گئے نا جی، کوئی گالی وغیرہ کوئی ایسی بات کہی ہوگی، برے نام سے پکارا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تب کے پاس جب یہ بات پہنچی تو فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک امرؤ فیک جاہلیہ، تجھ کے اندر تو جاہلیت والی علامات ہے، تو نے یہ کیا حرکت کی، یہ تو جاہلوں والی حرکت ہے۔ لہذا عامی مجلسوں میں، عوامی مجلسوں میں، جلسوں میں، سٹیج پر اگر ہم ایک دوسرے کے برے نام لیتے ہیں، انتہائی کبیح حرکت بھی اور حدیث کی روشنی میں جاہلانہ حرکت۔ جو آدمی سٹیج پر بیٹھ کر، ممبر پر بیٹھ کر عوامی مجلس میں ایک دوسرے کے الٹے نام، برے القابات، جاہل ہے، جاہل۔ یہ آج ہماری سیاست جو ہے، ملکی سیاست، ایک پارٹی دوسرے کو برا کہہ رہی ہے، نام بگاڑ رہی ہے، بلکہ شکلیں بگاڑ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ کی بنائی ہوئی شکلوں کو بگاڑا جا رہا ہے، برے القابات سے پکارا جاتا ہے، برا بلا کہا جاتا ہے، ساری ملکی سیاست تہیا پانچا ہو چکا ہے۔ اور میں یہ عرض کروں گا ہماری ملکی سیاست کے جو اکابرین ہیں ان سے کہ اصلاح کریں، اور اگر ایسی کوئی روش ہے اسے ختم کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اگر کسی نے کسی دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی کی، اسے برے نام سے پکارا، فرمایا اللہ کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اور اگلا جملہ انتہائی سخت، جو دوسروں کی آبرو ریزی کرتا ہے، دوسروں پر الزام تراشیاں کرتا ہے، برے نام سے پکارتا ہے، برے القابات، فرمایا ایسے شخص کی نہ نفل نماز قبول ہوگی نہ فرض نماز قبول ہوگی۔ اچھا جی، ٹائم تھوڑا ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہماری اس میرے سامنے چونکہ سورہ الحجرات ہے، اور اس سورہ حجرات کے اندر چونکہ معاشرے کے اندر اصلاح کیسی ہو سکتی ہے، کیا طریقہ ہے، یہ بتائی گئی، تو میں نمبر وار اصلاحی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ 7ویں شق فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے اس بھائی کا گوشت کھاؤ جو مر چکا ہے؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ضرور ناپسند کرو گے۔ فرمایا کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا، کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں چغلی کھانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے۔ دو عورتیں آئیں، دو عورتیں، اور انہوں نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم سخت بھوکی ہیں، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، ہمارا تعاون کریں، کوئی کھانے کا انتظام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا،
فرمایا اس پیالے میں قے کرو۔ جب انہوں نے قے کی تو پیالے کے اندر گوشت تھا۔ ہاں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کہہ رہی تھی کہ ہم بھوکی ہیں، یہ تو گوشت کھا کے آئیاں نے۔ عورتیں قسمیں اٹھانے لگی، نہیں یا رسول اللہ ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، ہم واقعی بھوکی ہیں۔ فرمایا ہاں تم بھوکی ہو، لیکن تم ابھی کسی کی غیبت کر کے آئی۔ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، یہاں پر ایک اور بات سن لیں اور نوٹ فرما لیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ بات اگر واقعی اس میں پائی جاتی ہے تو پھر یہ ہم نے نا ایک بڑا بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے۔ ہمیں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یار غیبت نہ کرو تو ہم کہتے ہیں لے میں کہنا جھوٹ مارن ڈیا، انہیں واقعی انج کیتا ہے، جو انہیں کیتا ہے میں وہی دسن ڈیا۔ یہی معاملہ پیش آیا۔ پوچھا گیا جب کہ یا رسول اللہ ہم جو بات کرتے ہیں جس کی کر رہے ہیں اس میں اگر واقعی پائی جاتی ہے تو پھر فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو پھر تو بہتان ہے۔ غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ وہ بری بات اس میں پائی جاتی ہو۔ اچھا جی، شق نمبر 8 فرمایا ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ اس کے لیے علماء نے یہ جو جاسوسی ہے اس کا حکم فرمایا اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ دل میں آیا اور زبان پر بھی آ گیا، یہ تو حرام ہے، پکا حرام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دل میں تو آیا لیکن زبان پر نہیں آیا، یہ حرام تو نہیں لیکن ناجائز ہے، ناپسندیدہ ہے کہ دل کو بھی ہم نے اس سے پاک رکھنا ہے۔ علماء نے لکھا کہ تجسس کے 7 اسباب ہیں، اور وہ جو تجسس کے 7 اسباب ہیں 7 کے 7 بذات خود بھی گناہ۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ وہ جو اسباب ہیں جن وجہ سے ہم جاسوسی کرتے ہیں وہ بذات خود بھی گناہ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ کر کے ہم جاسوسی کریں گے تو پھر گناہ دگنا ہو جائے گا، 2 چند ہو جائے گا۔ کسی کا تجسس کیا جاتا ہے نمبر 1 کبھی بغض اور کینہ کی وجہ سے، میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے، اب میں اس کی ٹو میں لگ گیا کہ میں نے اس کو کسی طرح برباد کرنا ہے۔ ہر وقت ہاتھ چ موبائل پھڑے ہے، کوئی چیز یدی لب جائے، کوئی ویڈیو لب جائے، کوئی وائس مل جائے، کوئی آڈیو مل جائے، میں نے یہ بغض اور کینہ۔ دوسری وجہ اس کی حسد، کسی سے بندہ حسد کر رہا ہوتا ہے، جیلس ہو رہا ہوتا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچاؤں۔ تیسری وجہ چغل خوری۔ اچھا جی، یہ بڑی عجیب، نہ بغض نہ کینہ نہ حسد، صرف چغل خوری، ادھر دیا ادھر، ادھر دیا ادھر، بڑا یہ دسنا ہے کہ میں ورکر ہاں، لوگوں کو شو کرانا ہے میں بڑا سوشل ہوں، لوگوں کو شو کرانا کہ میں بڑا چالاک ہوں۔ چالاک نہ بنے، عقل مند بنے، چالاکی نہیں عقل مندی۔ چغل خوری، پھر اس کا ایک سبب چاپلوسی، افسر کے قریب ہو جائیں، ادھر ادھر دیاں دس کے خود قریب ہو جائیں، صاحب کے باس کے قریب ہو جائیں۔ پھر اس کی ایک وجہ نفاق، اور ایک اس کی وجہ شہرت اور مال و دولت کی ہوس، اور فرمایا 7ویں وجہ تجسس کی ہے منفی سوچ، ہر بندے کے بارے میں برا ہی سوچنا،
ہمیشہ منفی سوچ. جو منفی سوچ والا آدمی ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی دل کا سکون نہیں حاصل کر سکتا. وہ ہر چیز میں نیگیٹو پہلو لے گا. دیکھیں ہر چیز میں مثبت بھی پہلو ہوتے ہیں، منفی بھی ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خوبیوں پر توجہ دیں نہ کہ خامیوں پر. اب جس کی سوچ منفی ہے وہ تو خامیاں ہی دیکھے گا. تو یہ 7-8 میں نے آپ حضرات کے سامنے شقیں بیان کر دی سورہ الحجرات کی. پوری صورت کا مختصر خلاصہ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا. اس کے مضامین، اس صورت کے اندر جو آرٹیکلز بیان ہوئے ہیں ان کو بھی بیان کر دیا، پھر اس کی تمام شقوں کو بھی بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی